ہمارے پرانے گھر کے پاس ایک لڑکی رہتی تھی۔ وہ بہت اداس اور دکھی نظر آتی اور پوچھنے پر کچھ بتاتی بھی نہیں تھی۔ اس کا ہمارے گھر آنا جانا تھا۔ ایک دن اس نے میری امی کے بار بار پوچھنے پر اپنی یہ خاموشی توڑ دی۔ پتہ نہیں کیوں، پر اس نے اس دن وہ راز بتایا اپنی زندگی کا جو سن کر امی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے اور والد میرا بچپن میں ہی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔ میرے ماموں نے امی کو اور مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ میرے ماموں نے مجھے کبھی بھی باغ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ہمیشہ مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح پال پوس کر بڑا کیا۔ میری ہر ضد، ہر خواہش پوری کی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی سائیکل چلانے کا شوق تھا۔ یہ شوق میرا 17 سال کی عمر تک چل پایا۔ ایک دن میں سائیکل چلا رہی تھی، اچانک سائیکل سے نیچے گر گئی۔ مجھے کافی چوٹیں بھی آئیں۔ ایک ایسی چوٹ بھی مجھے لگی، مجھے بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کو بتاؤں گی۔ میرے کپڑے خون سے لت پت تھے۔ مجھے ہسپتال لے کر جایا گیا۔ وہاں ڈاکٹر نے بتایا میری امی کو کہ میرا کنوارا پن ختم ہو گیا ہے، پردہ بکارت پھٹ گیا ہے۔ خیر، مجھے جب گھر لے کر جایا گیا، میری امی نے مجھے ساری بات بتا دی۔ چونکہ میں عالمہ کا کورس کر رہی تھی، مجھے ان سب باتوں کی سمجھ پہلے سے تھی۔ میں نے جب یہ سب سنا، میرے تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں بالکل زندہ لاش بن گئی۔ پھر کیا تھا، میں ہر وقت خوفزدہ رہنے لگی، تنہائی میں بھی روتی رہتی، ہر وقت موت مانگتی تھی۔ میری امی مجھے بہت سمجھاتی تھی، لیکن غلطی میری امی کی تھی اور اس ڈاکٹر کی تھی، جس نے یہ بات امی کو تو بتائی تھی، لیکن میرے ماموں کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ امی کے کہنے پر امی نے پتہ نہیں ڈاکٹر کو ایسا کیا کہا تھا کہ ڈاکٹر نے بھی ماموں سے جھوٹ بول دیا کہ کچھ نہیں ہوا، بچی کو زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، بس ہلکی سی چوٹ لگی ہے۔ خیر، سب نے میرا بہت خیال رکھا، لیکن امی کے اور میرے علاوہ یہ بات کسی کو نہیں پتہ تھی۔ خیر، وقت گزرتا گیا، میں 20 سال کی ہو گئی۔ اب میرے رشتے آنے شروع ہو گئے۔ جب کوئی رشتہ آتا، میں رو رو کر اپنا برا حال کر لیتی۔ گھر والوں کو مجبوراً انکار کرنا پڑتا۔ اسی دوران میری امی کے کان میں کسی نے یہ بات ڈال دی کہ اب تو 3 سال گزر گئے ہیں، اب تک تو تیری بیٹی ٹھیک ہو گئی ہوگی۔ اتنے بڑے غم کے بعد کہاں کسی کو پتہ چلتا ہے، اور آج کل تو یہ عام ہو گیا ہے، کوئی بھی شریف سمجھدار انسان تلاش کر کے اس کی شادی کر دینا۔ نیک بندے کو پتہ چل بھی گیا تو وہ صبر کر جائے گا اور آپ کی بیٹی کو خوش بھی رکھے گا۔ میں امی کو بڑا روکتی، امی مجھ سے کوئی سمجھوتا نہ کرواؤ، لیکن امی اب مجھے مجبور کرتی۔ خیر، ایک دن وہ بدنصیب دن میری زندگی میں آیا۔ ایک اچھا رشتہ آیا، لڑکا عالم تھا، کھاتے پیتے گھر سے تھا، کافی مذہبی گھرانہ تھا، اس کا امی نے مجبور کرنا شروع کر دیا۔ خیر، ایک دن میں نے امی سے کہا امی، مجھے اس لڑکے سے فون پر بات کرنی ہے۔ امی کہتی کیوں؟ میں نے کہا امی، میں اس کو ساری سچائی بتانا چاہتی ہوں، اگر وہ یہ سب سن کر مجھے قبول کر لے گا تو میں اس سے ہنسی خوشی شادی کر لوں گی۔ لیکن امی نے میری ایک نہ سنی، اوپر سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر میرے پیروں میں ڈال دیا۔ کہتی خدا کا واسطہ ہے، ہماری عزت رکھ لو، اگر بات کہیں باہر پھیل گئی تو تمہارے ماموں کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ خیر، کیا کرتی، ماں تھی، مجھے اس کی بات کا برب رکھنا پڑا۔ حیا والی بیٹیاں ماں باپ کی عزتوں کے لیے بنا سوچے سمجھے ہی قربانیاں دی جاتی ہیں۔ میں بھی دے گئی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے ساتھ وہی سب ہوا جس کا مجھے ہمیشہ سے خوف رہتا تھا۔ حرام موت مرنے کا حوصلہ نہیں تھا اور شادی کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ کرتی تو کیا کرتی، آخر سمجھوتا کر لیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن جو ہوا وہ ناقابل بیان ہے۔ خیر، دھوم دھام سے میری شادی ہو گئی۔ باپ سر پر نہیں تھا، ماموں نے اس کے باوجود بھی 10 لاکھ کا میرا جہیز بنایا۔ جہیز میں ہر وہ چیز بنائی جو ایک غریب گھر کی بیٹی تصور بھی نہیں کر سکتی۔ خیر، شادی ہو گئی، میری زندگی وہ سیاہ رات بھی آ گئی۔ میں اندر ہی اندر رو رہی تھی کہ یا اللہ مجھے بچا لے، میرے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ صفت انسان نے مجھے بیڈ سے دھکا دے کے فرش پر پھینک دیا اور مجھے شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ ایسی ایسی گالیاں، ایسے الزامات مجھ پر لگائے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا بدکار عورت کس کے ساتھ اپنا منہ کالا کروا کے آئی ہو میری زندگی میں۔ وہ مجھے مارتا جا رہا تھا، گالیاں دیتا جا رہا تھا، میں بت بنی ہوئی تھی، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ کب اس نے مجھے طلاق طلاق اور طلاق بول دیا، کب اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کے باہر گلی میں کھڑا کر دیا۔ رات کا 1 بجا ہوا تھا اور پورا محلہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ جانور سب کے سامنے مجھے ذلیل کر رہا تھا، میری بدکاری کے قصے سنا رہا تھا، چیخ چیخ کر کسی بندے کو مجھ پر طرف نہیں آ رہا تھا، سب ہی مجھے بدکار نظروں سے دیکھ رہے تھے۔
اس گندے آدمی نے میرے گھر والوں کو آدھی رات کو فون کر کے بلایا اور ساری دنیا کے سامنے ان کی عزت کا جنازہ بھی نکالا۔ میری امی کہتی رہی، بیٹا میری بیٹی بدکار بدچلن نہیں ہے، ایک حادثے میں اس کا کنوارا پن چلا گیا۔ وہ کہتا، جیسی بیٹی ویسی ہی ماں، چل نکل اس بدکار بیٹی کو اٹھا کر یہاں سے، میں نے اس کو فارغ کر دیا ہے۔ کیا بتاؤں آپ کو، میرے ماموں مجھے ایسے اٹھا کر گھر لائے جیسے میت کو اٹھا کر لایا جاتا ہے۔ اس جانور نے مجھے پورے خاندان میں بدنام کر کے رکھ دیا۔ میرے ماموں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، ساری غلطی میری ماں کی تھی۔ اس نے عزت بچانے کی خاطر سب کی عزت کا جنازہ نکلوا دیا تھا۔ ہم اسی پریشانی کے عالم میں تھے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں کہیں کی بھی نہیں رہی تھی۔ اوپر سے میرے ماموں نے میرے ساتھ اور میری امی کے ساتھ سارے تعلقات ختم کر دیے۔ رشتہ داروں نے بھی ہمارا حقہ پانی بند کر دیا۔ اب ہمارا کوئی بھی نہیں رہا تھا دنیا میں خدا کے سوا۔ ایک کرائے کے مکان میں ہم رہتے ہیں۔ یہ سب سننے کے بعد امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امی نے فوراً اسے گلے لگا لیا، بنا کچھ سوچے سمجھے۔ امی نے اس کو نکاح کی دعوت دے دی میرے چاچوں کے ساتھ، جن کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی، پر اس لڑکی نے رشتے کے لیے انکار کر دیا۔ امی نے وجہ پوچھی تو وجہ پوچھنے پر بس اتنا کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ ماسی، آپ نے اتنی عزت دی، پر مجھے مرد ذات پر یقین نہیں رہا۔ یہ الفاظ کہہ کر وہ چلی گئی۔ وہ میرا یہ سب بتانے کا مقصد کسی کی عزت اچھالنا نہیں ہے۔ میرا اس باشعور معاشرے سے اور باشعور مردوں سے صرف ایک ہی سوال ہے کہ عورت کا پاک دامن ہونے کا ثبوت صرف اور صرف کنوارا پن ہی رہ گیا ہے۔